بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اللہ کے فضل سے۔ ہم اس وقت کاشانِ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ کتاب قصص القرآن کے پارٹ نمبر 19 کے ساتھ مل کر بیٹھے ہیں، اور ہم پڑھنے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور صفحہ نمبر ہے 149۔ اور یہ تو ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم اس وقت جو پڑھ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہم وہاں تک پہنچے تھے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے باقی بھائی آ کر ان سے ملے، اور انہوں نے ان کے ساتھ سامان بھیجا، اور یہ بھی کہا کہ اب جب آئیں تو بنیامین کو، اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر آئیں۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں کہ انہوں نے، اب ہیڈنگ تھی کہ آخرکار باپ راضی ہو گیا۔ لکھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مالا مال ہو کر خوشی خوشی کنعان واپس آئے، لیکن آئندہ کی فکر تھی کہ اگر باپ چھوٹے بھائی بنیامین کو بھیجنے پر راضی نہ ہوئے تو عزیز مصر ان کی پذیرائی نہیں کرے گا اور انہیں غلے کا حصہ نہیں دے گا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے انورٹڈ کاما کہ جب وہ باپ کے پاس لوٹ کر آئے تو انہوں نے کہا کہ ابا جان، حکم دیا گیا ہے کہ آئندہ ہمیں غلے کا حصہ نہ دیا جائے اور پیمانہ ہم سے روک دیا جائے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ ساتھ ساتھ انورٹڈ کاما میں اور بھی لکھا ہے کہ اب جب یہ صورت درپیش ہے تو ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم پیمانہ حاصل کر سکیں اور آپ مطمئن رہیں کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا، اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 63 ہم نے پڑھی۔ آگے لکھا ہے باپ کہ جو یوسف علیہ السلام کو ہرگز نہیں بھولتا تھا، یہ بات سن کر پریشان ہو گیا۔ ان کی طرف رخ کر کے اس نے کہا کہ انورٹڈ کاما کیا میں تم پر اس بھائی کے بارے میں بھروسہ کر لوں جبکہ اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں گزشتہ زمانے میں تم پر بھروسہ کیا تھا۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا، اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 64 ہی کا حصہ ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اگلے پیراگراف میں کہ بہت سے مفسرین نے، مثلا طبرسی نے مجمع البیان میں، اور علامہ طباطبائی نے المیزان میں، اور قرطبی نے الجامع الاحکام القرآن میں اس سوال کا جواب دیا ہے، اور اس سلسلے میں کئی جوابات پیش کیے ہیں۔ ان میں سے زیادہ بہتر یہ نظر آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت نہ تھی، کیونکہ فراق یوسف علیہ السلام دیگر پہلوؤں کے علاوہ یعقوب علیہ السلام کے لیے بھی ایک امتحان بھی تھا، اور ضروری تھا کہ آزمائش کا یہ دور فرمان الہی سے ختم ہوتا، اور اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام خبر دینے کے مجاز نہ تھے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ اس کے علاوہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام فوراً ہی اپنے بھائیوں کو اپنا تعارف کروا دیتے تو ممکن تھا کہ اس کا نتیجہ اچھا نہ ہوتا، اور ہو سکتا تھا کہ وہ اس سے ایسے وحشت زدہ ہوتے کہ پھر لوٹ کر آپ کے پاس نہ آتے، کیونکہ انہیں یہ خیال پیدا ہوتا کہ ممکن ہے کہ یوسف علیہ السلام ان کے گزشتہ رویے کا انتقام لیں، یعنی جب تمہارا ایسا برا ماضی ہے جو بھولنے کے قابل نہیں تو تم کس طرح توقع رکھتے ہو کہ دوبارہ تمہاری فرمائش مان لوں اور اپنے فرزند دلبند کو تمہارے سپرد کر دوں، اور وہ بھی ایک دو دور دراز سفر اور پرائے دیس کے لیے۔ اس کے بعد اس نے مزید کہا انورٹڈ کاما کہ ہر حالت میں خدا بہترین محافظ اور ارحم الراحمین ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 64 ہی کا حصہ ہے۔ پھر آگے انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ پھر ان بھائیوں نے جب اپنا سامان کھولا تو انہوں نے بڑے تعجب سے دیکھا کہ وہ تمام چیزیں جو انہوں نے غلے کی قیمت کے طور پر عزیز مصر کو دی تھی سب انہیں لوٹا دی گئی ہیں، اور وہ ان کے سامان میں موجود ہیں۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا ہے، اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 65 کا حصہ ہے۔ پھر لکھا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو تمام معلومات ہمیں واپس، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ان کی گفتگو پر سند قاطع ہے تو باپ کے پاس آئے اور کہنے لگے انورٹڈ کاما ابا جان، ہمیں اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے، دیکھیے انہوں نے ہمارا تمام معلومات ہمیں واپس کر دیا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 65 کے یہ الفاظ تھے۔ پھر لکھا ہے کہ کیا اس سے بڑھ کر کوئی عزت و احترام اور مہربانی ہو سکتی ہے کہ ایک غیر ملک کا سربراہ ایسے قحط اور خشک سالی میں ہمیں اناج بھی دے اور اس کی قیمت بھی واپس کر دے، وہ بھی ایسے کہ ہم سمجھ ہی نہ پائیں اور شرمندہ نہ ہوں۔ اور یہاں پہ سوالیہ نشان بھی ہے، اس سے بڑھ کر ہم کیا تصور کر سکتے ہیں۔ اب اگلی پیراگراف میں لکھا ہے کہ ابا جان اب کسی پریشانی کی ضرورت نہیں، ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم اپنے گھر والوں کے لیے اناج لے آئیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کی کوشش کریں گے، نیز اس کی وجہ سے ایک اونٹ کا بار بھی زیادہ لائیں گے، اور عزیز مصر جیسے محترم مہربان اور سخی شخص کے لیے جسے ہم نے دیکھا ہے ایک آسان اور معمولی کام ہے۔ اب یہ جہاں پہ لکھا تھا کہ ایک آسان اور معمولی کام ہے، یہاں پہ انورٹڈ کاما میں تھی یہ بات، اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 65 کا حصہ تھی۔ ہم آگئے ہیں پیج نمبر 150 پر۔ اب لکھا ہے کہ ان تمام امور کے باوجود حضرت یوسف
حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے بنیامین کو ان کے ساتھ بھیجنے کے لیے راضی نہ تھے، لیکن دوسری طرف ان کا اصرار تھا کہ جو واضح منطق کی بنیاد پر تھا۔ یہ صورتحال انہیں آمادہ کرتی تھی کہ وہ ان کی تجویز قبول کر لیں۔ آخر کار انہوں نے دیکھا کہ اس کے بغیر چارہ نہیں کہ مشروط طور پر بیٹے کو بھیج دیا جائے، لہٰذا آپ نے ان سے اس طرح سے کہا انورٹڈ کاما کہ میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم ایک خدائی پیمان نہ دو اور کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جس سے مجھے اعتماد پیدا ہو جائے کہ تم اسے واپس لے کر آؤ گے، مگر یہ موت یا دوسرے عوامل کی وجہ سے یہ امر تمہارے بس میں نہ رہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 66 ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ وثیقہ الہی، اور یہ وثیقہ الہی ہے، یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ وثیقہ الہی سے مراد وہی قسم ہے کہ جو خدا کے نام کے ساتھ ہے۔ پھر لکھا ہے کہ بہرحال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے باپ کی شرط قبول کر لی، اور جب انہوں نے اپنے باپ سے عہد و پیمان باندھا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ خدا شاہد، ناظر اور محافظ ہے اس بات پر کہ جو ہم کہتے ہیں۔ یہاں پر اب ہم نے یہاں پہ گفتگو یہ تو ختم ہوئی ہے، لیکن ساتھ ہی ہمیں حاشیے میں پڑھنا ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کیسے راضی ہو گئے مندرجہ بالا واقعے کے سلسلے میں۔ جو پہلا سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین کو ان کے سپرد کرنے پر کیسے آمادہ ہو گئے، جبکہ ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں سلوک کی وجہ سے پہلے برے کردار کے شمار ہوتے تھے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ صرف یوسف کے بارے میں اپنے دل میں کینہ و حسد نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ یہی احساسات اگرچہ نسبتاً خفیف ہی صحیح بنیامین کے لیے بھی رکھتے تھے، جیسا کہ شروع داستان میں پڑھا۔ اب لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی باپ کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہے، جبکہ ہم زیادہ طاقتور ہیں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے حاشیے میں کہ اس نقطے کی طرف توجہ کرنے سے اس سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام والے حادثے کو 30 سے 40 سال تک کا عرصہ بیت چکا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جوان بھائی بڑھاپے کو پہنچ گئے تھے، اور فطرتاً ان کا ذہن پہلے زمانے کی نسبت پختہ ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ گھر کے ماحول پر اور اپنے مضطرب وجدان پر اپنے برے ارادے کے اثرات اور اچھی طرح سے محسوس کرتے تھے، اور تجربے نے ان پر ثابت کر دیا تھا کہ یوسف کے فقدان سے نہ صرف یہ کہ ان کے لیے باپ کی محبت میں اضافہ نہ ہوا، بلکہ مزید بے مہری اور بے التفاتی پیدا ہو گئی۔ ان سب باتوں سے قطع نظر یہ تو ایک زندگی کا مسئلہ ہے۔ قحط سالی میں ایک گھرانے کے لیے اناج مہیا کرنا ایک بہت بڑی چیز تھی، اور یہ سیر و تفریح کا معاملہ نہ تھا، جیسا کہ انہوں نے ماضی میں حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق فرمائش کی تھی۔ ان تمام پہلوؤں کے پیش نظر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات مان لی، لیکن اس شرط کے ساتھ وہ کہ آپ سے عہد و پیمان باندھیں کہ وہ اپنے بھائی بنیامین کو صحیح و سالم آپ کے پاس واپس لے آئیں گے۔ اور اس کے بعد پھر چلیے اب ہم نے حاشیے کا یہ سب کچھ پڑھ لیا، اور اب ہم آگے چل رہے ہیں صفحے کے اوپر۔ صفحے پہ باقی اب اگلی جو ہے وہ ہیڈنگ ہے، اور ہیڈنگ کیا ہے کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ لکھا ہے کہ آخرکار حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کی رضامندی کے بعد اپنے چھوٹے بھائی کو ہمراہ لے کر دوسری مرتبہ مصر جانے کو تیار ہوئے، تو اس موقع پر باپ نے انہیں نصیحت کی، انورٹڈ کاما میں ہے۔ اس نے کہا کہ میرے بیٹوں، تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 67۔ اب لکھا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ اس زمانے میں دوسرے شہروں کی طرح مصر کے دارالخلافے کے گردا گرد بھی فصیل تھی، اس کے بھی برج دربار تھے اور اس کے متعدد دروازے تھے۔ رہا یہ سوال کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیوں نصیحت کی کہ ان کے بیٹے ایک دروازے سے داخل نہ ہوں بلکہ مختلف حصوں میں تقسیم ہو کر مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہوں، اس کی وجہ قرآن میں مذکور نہیں ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ایک تو بہت حسین و جمیل تھے، اگرچہ وہ یوسف نہ تھے مگر یوسف کے بھائی تو تھے، ان کا قد و قامت بھی بہت اچھا تھا۔ ہم آگئے پیج 151 پہ۔ لہٰذا ان کے باپ پریشان تھے کہ 11 افراد اکٹھے جن کے چہرے مہرے سے معلوم ہو کہ وہ مصر کے علاوہ کسی اور ملک سے آئے ہیں، لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں گے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح انہیں نظر بد لگ جائے۔ پھر لکھا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس حکم کے بارے میں جو دوسری علت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جب اونچے لمبے چوڑے چکلے مضبوط جسموں والے اکٹھے چلیں تو حاسدوں کو انہیں دیکھ کر حسد پیدا ہو اور وہ ان کے بارے میں حکومت سے کوئی شکایت کرنے لگیں اور ان کے متعلق یہ بدگمانی کریں کہ وہ فتنہ و فساد کے ارادے رکھتے ہیں۔ اس لیے باپ نے انہیں حکم دیا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہوں تاکہ لوگ
لوگ ان کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ بعض مفسرین نے ان کی اس عرفانی تفسیر بھی بعض مفسرین نے اس کی ایک عرفانی تفسیر بھی کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام رہنمائے راہ کے حوالے سے اپنے بیٹوں کو ایک باہم معاشرتی مسئلہ سمجھانا چاہتے تھے، اور وہ یہ کہ کھوئی ہوئی چیز کو صرف ایک ہی راستے سے تلاش نہ کریں بلکہ ہر دروازے سے داخل ہو کر اسے ڈھونڈیں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک مقصد تک پہنچنے کے لیے صرف ایک ہی راہ کا انتخاب کرتا ہے، اور جب آگے راستہ بن پاتا ہے تو مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس حقیقت کی طرف متوجہ ہو کہ گمشدہ افراد اور چیزیں عموماً ایک ہی راستے پر جانے سے نہیں ملتی بلکہ مختلف راستوں سے ان کی جستجو کرنا چاہیے، تو عام طور پر کامیاب ہو جاتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ برادران یوسف علیہ السلام روانہ ہوئے اور کنعان اور مصر کے درمیان طویل مسافت طے کرنے کے بعد سرزمین مصر میں داخل ہو گئے۔ اب ہیڈنگ ہے بھائی کو روکنے کی کوشش۔ لکھا ہے کہ آخرکار بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہیں بتایا کہ ہم نے آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے، اور باوجود اس کے کہ ہمارے والد پہلے چھوٹے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجنے پر راضی نہ تھے، لیکن ہم نے اصرار کر کے اسے راضی کیا ہے تاکہ آپ جان لیں کہ ہم نے قول و اقرار پورا کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی عزت و احترام سے ان کی پذیرائی کی، انہیں مہمان بلایا اور حکم دیا کہ دسترخوان یا طبق کے پاس دو افراد آئیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا کہ اس موقع پر بنیامین جو تنہا رہ گیا تھا رونے لگا اور کہنے لگا، میرا بھائی یوسف زندہ ہوتا تو مجھے اپنے ساتھ ایک دسترخوان پر بٹھاتا، کیونکہ ہم پدری بھائی تھے۔ پھر حکم دیا کہ دو افراد کے لیے ایک کمرہ سونے کے لیے تیار کیا جائے۔ بنیامین پھر اکیلا رہ گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اسے میرے پاس بھیج دو۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے یہاں جگہ دی، لیکن دیکھا کہ وہ بہت دکھی اور پریشان ہے اور ہمیشہ کھوئے ہوئے بھائی یوسف علیہ السلام کی یاد میں رہتا ہے، کہ ایسے میں یوسف علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور آپ نے حقیقت کے چہرے سے پردہ ہٹا دیا، جیسا کہ قرآن کہتا ہے انورٹڈ کاما کہ جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے ہاں جگہ دی اور کہا کہ میں وہی تمہارا بھائی یوسف ہوں، غمگین نہ ہو، اپنے دل کو دکھی نہ کرو اور ان کے کسی کام سے پریشان نہ ہو۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 69 کی الفاظ تھے جو ہم نے پڑھے۔ آگے لکھا ہے بھائیوں کے کام کہ جو بنیامین کو دکھی اور پریشان کرتے تھے، ان سے مراد ان کی وہ نامہربانیاں اور بے التفاتیاں تھیں جو وہ اس کے اور یوسف کے لیے روا رکھتے تھے، اور وہ سازشیں کہ جو اسے گھر والوں سے دور کرنے کے لیے انجام دیتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ تم دیکھ رہے ہو کہ ان کی کارستانیوں سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا، بلکہ وہ میری ترقی اور بلندی کا ذریعہ بن گئی، لہٰذا اب تم بھی اس بارے میں اپنے دل کو دکھی نہ کرو۔ اور ہم آگے ہیں پیج نمبر 152 پر، یہاں پر ہیڈنگ ہے اے اہل قافلہ تم چور ہو۔ آئیے جانتے ہیں، لکھا ہے اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین سے کہا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ میرے پاس رہ جاؤ؟ اس نے کہا ہاں میں تو راضی ہوں، لیکن بھائی ہرگز راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے باپ سے قول و قرار کیا ہے اور قسم کھائی ہے کہ مجھے ہر قیمت پر اپنے ساتھ واپس لے جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تم فکر نہ کرو، میں ایک منصوبہ بناتا ہوں جس سے وہ مجبور ہو جائیں گے کہ تمہیں میرے پاس چھوڑ جائیں۔ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ غلات کے بار تیار ہو گئے تو حکم دیا کہ مخصوص قیمتی پیمانہ بھائی کے بار میں رکھ دیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 70 کے الفاظ تھے۔ لکھا ہے کہ کیونکہ ہر شخص کے لیے غلے کا ایک بار دیا جاتا تھا۔ اب آگے لکھا ہے کہ البتہ یہ کام مخفی طور پر انجام پایا اور شاید اس کا علم مامورین میں سے فقط ایک شخص کو تھا۔ جب اناج کو پیمانے سے دینے والوں نے دیکھا کہ مخصوص قیمتی پیمانے کا کہیں نام و نشان نہیں ہے، حالانکہ پہلے وہ ان کے پاس موجود تھا، لہٰذا جب قافلہ چلنے لگا انورٹڈ کاما تو کسی نے پکار کر کہا اے قافلے والو تم چور ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 70 ہی کا حصہ تھا کہ اے قافلے والو تم چور ہو۔ آگے لکھا ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یہ جملہ سنا تو سخت پریشان ہوئے اور وحشت زدہ ہو گئے، کیونکہ ان کے ذہن میں تو اس کا خیال بھی نہ آ سکتا تھا کہ اس احترام و اکرام کے بعد ان پر چوری کا الزام لگایا جائے گا، لہٰذا انہوں نے ان کی طرف رخ کر کے کہا انورٹڈ کاما تمہاری کون سی چیز چوری ہو گئی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ الفاظ سورہ یوسف کی آیت نمبر 71 کے تھے۔ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم سے بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا ہے اور ہمیں تمہارے بارے میں بدگمانی ہے، یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 72 کے الفاظ ہیں۔ پھر آگے لکھا ہے کہ پیمانہ چونکہ گراں قیمت ہے اور بادشاہ کو پسند ہے، لہٰذا
اب لہٰذا کے بعد جو بات ہے وہ انورٹڈ کاما میں ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ انورٹڈ کاما میں وہ تمام الفاظ ہیں جو کہ قرآنی آیات ہیں، جو کہ ہم حوالہ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ پیمانہ چونکہ گراں قیمت ہے اور بادشاہ کو پسند ہے، لہٰذا انورٹڈ کاما وہ جس شخص کو ملے اور وہ اسے لے آئے تو اسے ایک اونٹ کا بار بطور انعام دیا جائے گا۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا، اور یہ سورہ یوسف آیت نمبر 72 کا ہم نے انورٹڈ کاما میں پڑھا۔ پھر لکھا ہے کہ پھر بات کہنے والے نے مزید تاکید کے لیے کہا انورٹڈ کاما کہ اور میں ذاتی طور پر اس انعام کا ضامن ہوں۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا، اور یہ بھی سورہ یوسف کی آیت نمبر 72 کا حصہ تھا۔ اچھا، ضامن ہوں کہہ دیا۔ اس کے بعد لکھا ہے بھائی یہ بات سن کر سخت پریشان ہوئے اور حواس باختہ ہو گئے، وہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ ان کی طرف رخ کر کے انہوں نے کہا انورٹڈ کاما انہوں نے کہا خدا کی قسم تم جانتے ہو کہ ہم یہاں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ فتنہ و فساد کریں، اور ہم کبھی بھی چور نہیں تھے۔ انورٹڈ کاما کلوز، اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 73 کے الفاظ تھے۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 153 پر۔ لکھا ہے کہ یہ سن کر وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا انورٹڈ کاما کہ کیا لیکن اگر تم جھوٹے ہوئے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ یہاں پہ سوالیہ نشان بھی ہے، اور انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے، اور یہ آیت سورہ یوسف کی آیت نمبر 74 کے الفاظ ہے۔ لکھا ہے انہوں نے جواب میں کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں سے بادشاہ کا پیمانہ مل جائے اسے روک لو اور اسے اس کے بدلے میں لے لو۔ انورٹڈ کاما کلوز، اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 75 کا حصہ ہے۔ تو پھر آگے لکھا ہے کہ جی ہاں، یہ بھی انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ جی ہاں ہم اسی طرح ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز، یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 75 ہی کے الفاظ ہیں۔ اب آگے لکھا ہے کہ اس موقع پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کے غلات کے بار کھولے جائیں اور ایک ایک کی جانچ پڑتال کی جائے، البتہ اس بنا پر کہ ان کے اصلی منصوبے کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اپنے بھائی بنیامین کے بار سے پہلے دوسروں کے سامان کی پڑتال کی اور پھر وہ مخصوص پیمانہ اپنے بھائی کے بار سے برآمد کر لیا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 76 تھی۔ اب اگلی ہیڈنگ لکھا ہے اے بنیامین تم نے ہمیں ذلیل کر دیا، بس یہی ہیڈنگ ہے۔ آگے لکھا ہے کہ پیمانہ برآمد ہوا تو تعجب سے بھائیوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، گویا غم و اندوہ کا پہاڑ ان کے سروں پر آ گرا، اور انہیں یوں لگا جیسے وہ ایک عجیب مقام پر پھنس گئے ہیں کہ جس کے چاروں طرف کے راستے بند ہو گئے ہیں۔ ایک طرف ان کا بھائی ظاہراً ایسی چوری کا مرتکب ہوا جس سے ان کے سر ندامت سے جھک گئے، اور دوسری جانب ظاہراً عزیز مصر کی نظروں میں ان کی عزت و حیثیت خطرے میں جا پڑی کہ اب آئندہ کے لیے اس کی حمایت حاصل کرنا ان کے لیے ممکن نہ رہا۔ اور ان تمام باتوں سے قطع نظر انہوں نے سوچا کہ باپ کو کیا جواب دیں گے، اور وہ کیسے یقین کرے گا کہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں۔ تو اب آگے لکھا ہے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس موقع پر بھائیوں نے بنیامین کی طرف رخ کیا اور کہا کہ اے بے خبر، تو نے ہمیں رسوا کر دیا ہے اور ہمارا منہ کالا کر دیا ہے، تو نے یہ کیسا غلط کام انجام دیا ہے۔ اب پھر بریکٹ میں لکھا ہے کہ نہ تو نے اپنے آپ پر رحم کیا اور نہ ہم پر اور نہ خاندان یعقوب علیہ السلام پر کہ جو خاندان نبوت ہے۔ یہاں پر پھر بریکٹ بند ہو گیا، کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ آخر ہمیں بتا تو صحیح کہ تو نے کس وقت پیمانہ اٹھایا اور اپنے بار میں رکھ لیا، اور یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ پھر آگے لکھا ہے بنیامین نے جو معاملے کی اصل اور قضیے کے باطن کو جانتا تھا ٹھنڈے دل سے جواب دیا کہ یہ کام اسی شخص نے کیا ہے جس نے تمہاری دی ہوئی قیمت تمہارے بار میں رکھ دی تھی، لیکن بھائیوں کو اس حادثے نے اس قدر پریشان کر رکھا تھا کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ پھر قرآن مزید کہتا ہے انورٹڈ کاما کہ ہم نے اس طرح یوسف کے لیے ایک تدبیر کی، انورٹڈ کاما کلوز، اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 76 کا حصہ تھا جو انورٹڈ کاما میں ہم نے پڑھا۔ اور پھر آگے لکھا ہے بریکٹ میں کہ تاکہ وہ اپنے بھائی کو دوسرے بھائیوں کی مخالفت کے بغیر روک سکیں، یہ انورٹڈ یہاں پر یہ بریکٹ کلوز ہے۔ پھر آگے اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 76۔ پھر لکھا ہے کہ اسی بنا پر قرآن کہتا ہے انورٹڈ کاما یوسف علیہ السلام ملک مصر کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے اور اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے۔ یہاں پر بھی انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے، اور یہ ہے مطلب اس حوالے سے یہاں پر حاشیے میں لکھا ہے کہ یہاں پر دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ آئیے یہ پڑھتے ہیں، تھوڑا سا تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے کہ بے گناہ پر چوری کا الزام، اس میں لکھا ہے کہ کیا جائز تھا کہ ایک بے گناہ شخص پر چوری کا اتہام لگایا جائے؟ ایسا اتہام الف تے ہے الف میم، ایسا اتہام کہ جس کے برے آثار نے باقی بھائیوں کو بھی کسی حد تک اپنی لپیٹ میں لے لیا۔
اس سوال کا جواب بھی خود واقع میں موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ خود بنیامین کی رضامندی سے انجام پایا تھا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے اپنے آپ کو اس سے متعارف کروا دیا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ یہ منصوبہ خود اس کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے۔ نیز اس سے بھائیوں پر بھی کوئی تہمت نہیں لگی، البتہ انہیں اضطراب و پریشانی ضرور ہوئی، جس میں کہ ایک اہم امتحان کی وجہ سے کوئی حرج نہ تھا۔ اب یہ ہم نے پڑھ لیا، اب ہم حاشیے سے ہٹ کے صفحے پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ مصریوں اور کنان کے باشندوں میں چوری کی سزا مختلف تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں اور احتمالاً اہل کنان میں اس عمل کی سزا یہ تھی کہ چور کو اس چوری کے بدلے میں ہمیشہ کے لیے یا وقتی طور پر غلام بنا لیا جاتا تھا، لیکن مصریوں میں یہ سزا رائج نہ تھی، بلکہ چوروں کو دوسرے ذرائع سے مثلاً مار پیٹ سے اور قید و بند وغیرہ سے سزا دیتے تھے۔ علامہ طبرسی نے مجمع البیان میں نقل کیا ہے کہ اس زمانے میں ایک گروہ میں یہ طریقہ رائج تھا کہ وہ چور کو 1 سال کے لیے غلام بنا لیتے تھے۔ نیز یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ خاندان یعقوب میں چوری کی مقدار کے برابر غلامی کی مدت معین کی جاتی تھی تاکہ وہ اسی کے مطابق کام کرے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے۔ ہیڈنگ کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بھی چوری کی تھی۔ لکھا ہے کہ آخرکار بھائیوں نے یقین کر لیا کہ ان کے بھائی نے بنیامین نے ایسی قبیح اور منحوس چوری کی ہے، اور اس طرح اس نے عزیز مصر کی نظروں میں ان کا سابقہ ریکارڈ سارا خراب کر دیا۔ لہٰذا اپنے آپ کو بری الذمہ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر اس لڑکے نے چوری کی ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کا بھائی یوسف بھی پہلے ایسے کام کا مرتکب ہو چکا تھا، اور یہ دونوں ایک ہی ماں اور باپ سے ہیں، اور ہم جو دوسری ماں سے ہیں ہمارا حساب کتاب ان سے الگ ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس طرح سے انہوں نے اپنے اور بنیامین کے درمیان ایک حد فاصل قائم کرنا چاہی اور اس کا تعلق یوسف علیہ السلام سے جوڑ دیا۔ یہ بات سن کر یوسف علیہ السلام بہت دکھی اور پریشان ہوئے، اور اب انورٹڈ کاما میں کہ اسے دل میں چھپائے رکھا اور ان کے سامنے اظہار نہ کیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ یوسف آیت نمبر 77۔ اب آگے چلتے ہیں، اگلے صفحے پہ آگے ہم پیج نمبر 155 پہ لکھا ہے کہ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بات کہہ کر انہوں نے ایک بہت بڑا بہتان باندھا ہے، لیکن انہوں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا، بس اجمالی طور پر اتنا کہا کہ انورٹڈ کاما کہ جس طرف تم یہ نسبت دیتے ہو تم اس سے بدتر ہو، یا میرے نزدیک مقام و منزلت کے لحاظ سے تم بدترین لوگ ہو، اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے، اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 77 کے الفاظ تھے۔ پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد مزید کہا انورٹڈ کاما میں کہ جو کچھ تم کہتے ہو خدا اس کے بارے میں زیادہ جاننے والا ہے، انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا، اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 77 ہی کے الفاظ ہم نے پڑھے تھے۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے یہ ٹھیک ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان بحرانی لمحوں میں اپنے آپ کو بری الذمہ ثابت کرنے کے لیے ایک بھائی یوسف علیہ السلام پر ایک ناروا تہمت باندھی تھی، لیکن پھر بھی اس کام کے لیے کوئی بہانہ اور سند ہونا چاہیے جس کی بنا پر وہ یوسف علیہ السلام کی طرف ایسی نسبت دیں۔ اس سلسلے میں مفسرین کاوش و زحمت میں پڑے ہیں، اور گزشتہ لوگوں کی تواریخ سے انہوں نے 3 روایات نقل کی ہیں۔ پہلی یہ کہ یوسف علیہ السلام اپنی ماں کی وفات کے بعد اپنی پھوپھی کے پاس رہا کرتے تھے، اور انہیں یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ پیار تھا۔ جب آپ بڑے ہو گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں ان کی پھوپھی سے واپس لینا چاہا تو ان کی پھوپھی نے ایک منصوبہ بنایا، اور وہ یہ کہ کمر بند یا ایک خاص شال جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی جانب سے ان کے خاندان میں بطور یادگار چلی آ رہی تھی، یوسف کی کمر سے باندھ دی، اور دعویٰ کیا کہ یوسف علیہ السلام اسے چھپا کر لے جانا چاہتا تھا۔ ایسا انہوں نے اس لیے کیا تاکہ ان کی کمر بند یا شال کے بدلے یوسف کو اپنے پاس رکھ لیں۔ پھر آگے لکھا ہے کہ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مادری رشتہ داروں میں سے ایک کے پاس ایک بت تھا جسے یوسف علیہ السلام نے اٹھا کر توڑ دیا اور اسے سڑک پر لا پھینکا، لہٰذا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر چوری کا الزام لگا دیا، حالانکہ اس میں تو کوئی گناہ نہیں تھا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ کبھی کبھار وہ دسترخوان سے کچھ کھانا لے کر مسکینوں اور حاجت مندوں کو دے دیتے تھے، لہٰذا بہانہ تراش بھائیوں نے اسے بھی چوری کا الزام دینے کے لیے سند بنا لیا، حالانکہ ان میں سے کوئی چیز گناہ کے زمرے میں نہیں تھی۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اگر ایک شخص کسی کو کوئی لباس پہنا دے اور پہننے والا نہ جانتا ہو کہ یہ کسی دوسرے کا مال ہے تو کیا اسے چوری کا الزام دینا صحیح ہے؟ اسی طرح کیا کسی بت کو اٹھا کر پٹک دینا گناہ ہے؟ اور نیز انسان کوئی چیز اپنے باپ کے دسترخوان سے اٹھا کر مسکینوں کو دے دے تو جب
کہ اسے یقین ہو کہ اس کا باپ اس پر راضی ہے تو کیا اسے گناہ قرار دیا جا سکتا ہے؟ اب یہاں پہ یہ بات ختم ہو گئی۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ برادران نے یوسف علیہ السلام کی فداکاری کیوں قبول نہ ہوئی۔ لکھا ہے کہ بھائیوں نے دیکھا کہ ان کے چھوٹے بھائی بنیامین کو اس قانون کے مطابق عزیز مصر کے پاس رہنا پڑے گا جسے وہ خود قبول کر چکے ہیں، اور دوسری طرف انہوں نے باپ سے پیمان باندھا تھا کہ بنیامین کی حفاظت اور اسے واپس لانے کے لیے اپنی پوری کوشش کریں گے۔ ایسے میں انہوں نے یوسف علیہ السلام کی طرف رخ کیا جسے ابھی تک انہوں نے پہچانا نہیں تھا، اور کہا انورٹڈ کاما میں، اے عزیز مصر، اے بزرگوار صاحب اقتدار، اس کا باپ بہت بوڑھا ہے اور وہ اس کی جدائی کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ہم نے آپ کے اصرار پر اسے باپ سے جدا کیا، اور باپ نے ہم سے تاکیداً وعدہ لیا کہ ہم ہر قیمت پر اسے واپس لائیں گے۔ اب ہم پر احسان کیجیے اور اس کے بدلے میں ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیجیے، کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا، اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 78 ہم نے پڑھی، کیونکہ یہ انورٹڈ کاما کے کلام تھا۔ اب ہم آگئے ہیں پیج نمبر 156 پر۔ یہاں لکھا ہے کہ اور یہ پہلا موقع نہیں کہ آپ نے ہم پر لطف و کرم اور مہر و محبت کی ہے، مہربانی کر کے اپنی کرم نوازیوں کی تکمیل کیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس تجویز کی شدت سے نفی کی اور کہا، پناہ بخدا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس سے ہمارا مال و متاع برآمد ہوا ہے ہم اس کے علاوہ کسی اور شخص کو رکھ لیں؟ اور یہ ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 79 ہی کا حصہ۔ پھر آگے لکھا ہے کہ کبھی تم نے سنا ہے کہ ایک منصف مزاج شخص نے کسی بے گناہ کو دوسرے کے جرم میں سزا دی ہو؟ اگر اب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اگر تو ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم ظالم ہوں گے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 79 کا حصہ۔ آگے لکھا ہے کہ یہ امر قابل توجہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی اس گفتگو میں دوبارہ پڑھتے ہیں، یہ امر قابل توجہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی اس گفتگو میں بھائی کی طرف چوری کی کوئی نسبت نہیں دی، بلکہ کہتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کہ جس شخص کے پاس سے ہمیں ہمارا مال و متاع ملا ہے، اور یہ اس امر کی دلیل ہے کہ وہ اس امر کی طرف سنجیدگی سے متوجہ تھے کہ اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی غلط بات نہیں کریں۔ اب یہاں پر ہیڈنگ اگلی نظر آ رہی ہے، اور وہ ہے بھائی سر جھکائے باپ کے پاس پہنچے۔ آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ بھائیوں نے بنیامین کی رہائی کے لیے اپنی آخری کوشش کر ڈالی، لیکن انہوں نے اپنے سامنے راستے بند پائے۔ ایک طرف تو اس کام کو کچھ اس طرح سے انجام دیا گیا تھا کہ ظاہراً بھائی کی برائت ممکن نہ تھی، اور دوسری طرف عزیز مصر نے اس کی جگہ کسی اور فرد کو رکھنے کی تجویز قبول نہ کی، لہٰذا وہ مایوس ہو گئے، اور یوں انہوں نے کنعان کی طرف لوٹ جانے اور باپ سے سارا ماجرا بیان کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اب قرآن کہتا ہے انورٹڈ کاما کہ جس وقت وہ عزیز مصر سے یا بھائی کی نجات سے مایوس ہو گئے تو ایک طرف کو آئے اور دوسروں سے الگ ہو گئے اور سرگوشی کرنے لگے۔ یہ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا ہے، اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 80۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ بہرحال سب سے بڑے بھائی نے اس خصوصی میٹنگ میں ان سے کہا، انورٹڈ کاما کیا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے باپ نے تم سے الہی پیمان لیا ہے کہ بنیامین کو ہر ممکنہ صورت میں ہم واپس لائیں گے، انورٹڈ کاما کلوز، اور یہ ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 ہی کا حصہ۔ اس کے بعد پھر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اور تمہیں نے اس سے پہلے بھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں کوتاہی کی اور باپ کے نزدیک تمہارا گزشتہ کردار برا ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے، اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 ہی کا حصہ ہے۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ اب جب کہ معاملہ یوں ہے تو میں اپنی جگہ سے یا سرزمین مصر سے نہیں جاؤں گا اور یہیں پڑاؤ ڈالوں گا، مگر یہ کہ میرا باپ مجھے اجازت دے دے یا خدا میرے متعلق کوئی فرمان صادر کرے جو کہ بہترین حاکم و فرما روا ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 ہی کا ہم نے حصہ پڑھا۔ آگے لکھا ہے کہ پھر بڑے بھائی نے دوسرے بھائیوں کو حکم دیا کہ انورٹڈ کاما تم باپ کے پاس لوٹ جاؤ اور کہو ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور یہ جو ہم گواہی دے رہے ہیں اتنی ہی ہے جتنا ہمیں علم ہوا ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا، اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 81 کے الفاظ ہم نے پڑھے۔ پھر لکھا ہے کہ بس ہم نے اتنا دیکھا کہ بادشاہ کا پیمانہ ہمارے بھائی کے بار سے برآمد ہوا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے چوری کی ہے، باقی رہا امر باطن تو وہ خدا جانتا ہے۔ انورٹڈ کاما میں آگے لکھا ہے کہ اور ہمیں غیب کی خبر نہیں، انورٹڈ کاما کلوز، اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر ہم نے 81 پڑھی۔ اور اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر، بلکہ ہم آ کیسے گئے ہیں،
کہ ہم ہاں جی بالکل آ گئے 157 پیج کے اوپر. جی بالکل, کبھی کبھی دل کرتا ہے پڑھتے میں تھوڑی سی شرارت کرے بندہ. لکھا ہے ممکن ہے یہ احتمال بھی ہے کہ بھائیوں کا مقصد یہ ہو کہ وہ باپ سے کہیں کہ اگر ہم نے تیرے پاس گواہی دی اور عہد کیا کہ ہم بھائی کو لے جائیں گے اور وہ واپس لے آئیں گے تو یہ اس بنا پر تھا کہ ہم اس کے باطن سے باخبر نہ تھے اور غیب سے آگاہ نہ تھے. اس کا انجام یہ ہوگا. پھر اس بنا پر کہ باپ سے ہر طرح کی بدگمانی دور کریں اور اسے مطمئن کریں کہ ماجرا اسی طرح ہے, نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ. انہوں نے کہا انورٹڈ کاما مزید تحقیق کے لیے اس شہر سے سوال کر لیں جس میں ہم تھے, اسی طرح اس قافلے سے پوچھ لیں. انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 82 ہے. پھر اب پیراگراف ہے کہ بہرحال انورٹڈ کاما آپ مطمئن رہیں کہ ہم اپنی بات میں سچے ہیں اور حقیقت کے سوا کچھ نہیں کہتے. انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 82 کے الفاظ ہم نے پڑھے. پھر لکھا ہے کہ اس ساری گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ بنیامین کی چوری کا واقعہ مصر میں مشہور ہو چکا تھا. یہ بات شہرت پا چکی تھی کہ کنعان سے ایک قافلہ یہاں آیا ہے اور اس میں سے ایک شخص بادشاہ کا پیمانہ اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا. بادشاہ کے مامورین بروقت پہنچ گئے اور انہوں نے اس شخص کو روک لیا. شاید بھائیوں نے جو یہ کہا کہ مصر کے علاقے سے پوچھ لیں, یہ اس طرف کنایا ہو کہ یہ واقعہ اس قدر مشہور ہو چکا ہے کہ در و دیوار کو اس کا علم ہے. تو سامعین ہم اپنے یہاں پہ ریڈنگ روک دیتے ہیں کیونکہ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے وہ ہم پڑھیں گے اگلی ریکارڈنگ میں, اگلے پارٹ میں. خدا حافظ, فی امان اللہ.